हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ीराज ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं जी आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन आपने पहले जो है वो सुना भी है। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ यू गाइस मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस बिफोर। और इसके अलावा जो है वो आपने ये प्रैक्टिस भी किया होगा, आपने इसकी एक्सरसाइज भी की होंगी, चूँकि हम बचपन से देखते हैं कि हमें जो है वो ये वाली एक्सरसाइज करवाई जाती है कि हमें एक टेक्स्ट दिया जाता है, एक पैसेज दिया जाता है और हमें कहा जाता है जी इसको पढ़ के और फिर ये जो नीचे क्वेश्चंस हैं, मंदरजा झेल क्वेश्चंस जो हैं, इनके आंसर लिखें। तो देखेंगे ये कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज हम बचपन से करते आते हैं, लेकिन वी रियली डू नॉट नो व्हाट इट मीन्स। ठीक है, और हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन क्या है, कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रेटजीज़ क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, रीडिंग की स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं जो आपको हेल्प करेंगी इन बेटर रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग द टेक्स्ट। तो कॉम्प्रिहेंशन जी, मैं आपको बताऊं कि कॉम्प्रिहेंशन जो है वो है अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग, कि आप एक टेक्स्ट पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और वो जो क्वेश्चन नीचे पूछे जाते हैं आपको, उनके आंसर करने से ये चीज़ पता चलती है एग्जामिनर को या टीचर को कि आपको कितना समझ आया। तो कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज का मकसद ही ये होता है कि आप जो है वो अपने स्टूडेंट्स को ये एक्सरसाइज दे के और ये देखते हैं, ये समझते हैं कि उनको कितनी समझ आती है अगर वो कोई चीज़, कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं और फिर उसको आंसर करते हैं, उसके क्वेश्चंस जो उस पर बेस्ड है। तो एक होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक होती है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन को सिर्फ रीडिंग के साथ आपने वो नहीं समझना कि सिर्फ रीडिंग की ही कॉम्प्रिहेंशन होती है, बल्कि कॉम्प्रिहेंशन जनरली भी यूज़ होता है और कॉम्प्रिहेंशन सुन के भी हम जो समझते हैं उसको फिर कहते हैं लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। आज टॉपिक चूँकि ये है तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कॉम्प्रिहेंशन इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू रीडिंग, बट इट कैन ऑल्सो इंक्लूड लिसनिंग स्किल। ठीक है, तो उसमें भी जो है वो हो सकता है कि आपकी लिसनिंग में जो है वो कॉम्प्रिहेंशन हो और आप किसी को सुन के उसको कॉम्प्रिहेंड कर रहे हों या उसको समझ रहे हों, अंडरस्टैंड कर रहे हों। तो ये क्वेश्चन अक्सर जो है वो एमसीक्यू के तौर पे आता है एग्ज़ाम में कि कॉम्प्रिहेंशन मीन्स, और नीचे 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, तो यू शुड नो कि इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग, ये जो भी उसका सिनोनिम आप सेलेक्ट करते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग। अब इस वीडियो में हम जो है वो डिफरेंट चीज़ें स्टडी करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वो आगे चल के हम अभी ओवरव्यू में देखते हैं कि व्हाट आर दोज थिंग्स, व्हाट आर दोज टॉपिक्स, सब टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वेरी स्पेसिफिक वीडियो। सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे जी कि रीडिंग होती क्या है। व्हाट इज़ रीडिंग? क्या ये सिर्फ पढ़ने का नाम है कि हमने सिर्फ पढ़ा दिल में या ऊंचा और बस उसको रीडिंग कहेंगे? इसमें कुछ और भी इन्वॉल्व्ड है। फेमस कोट्स और सेइंग्स अबाउट रीडिंग। तो फेमस कोट्स जो मशहूर कॉल हैं, ये सेइंग्स हैं, कहावतें हैं रीडिंग के बारे में, तो हमने ये चीज़ भी देखनी है कि वो कौन कौन से। अब इससे होता क्या है जी, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है एक तो, और हमें ये पता चलता है कि सिग्निफिकेंस कितनी है, इंपॉर्टेंस कितनी है। तो देखें, जो फेमस होते हैं कोट्स या सेइंग्स, फेमस जो कॉल होते हैं, फेमस जो बातें होती हैं किसी की भी, वो क्यों फेमस होती हैं? क्योंकि वो जो बंदा उसके पीछे होता है वो क्रेडिबल होता है, वो कोई इस तरह का बंदा होता है जो मशहूर होता है, जो ख़ास होता है। ठीक है, और उसके मुंह से जब कोई बात निकलती है तो हम उसको फिर मानते हैं और उसकी हमारे लिए सिग्निफिकेंस होती है। तो वो फिर हमें ये शो करती है, जो भी टॉपिक होगा, कि कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये सिग्निफिकेंस हमें पता चलेगी जी इससे, रीडिंग की। रीडिंग इज़ ब्रीदिंग इन। अब दो चीज़ें हैं, एक रीडिंग है, एक राइटिंग है। तो रीडिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, बाहर से टेक्स्ट को पढ़ के हम कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, कोई चीज़ अंदर लेके जा रहे होते हैं। तो ये ऐसा ही है जैसे सांस अंदर लेके हम जाते हैं। और राइटिंग, चूँकि हम जो है बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस, रीडिंग, हम क्या कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। तो वो फिर क्या है, आउटपुट है, या इट्स लाइक ब्रीदिंग आउट। तो वो इसी तरह जिस तरह सांस बाहर निकालना होता है, और ये जो है रीडिंग और राइटिंग को ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट कहा जाता है। या हम इस एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं कि ब्रीदिंग इन क्या है और ब्रीदिंग आउट क्या है। तो ब्रीदिंग इन सांस लेना, और रीडिंग जो है वो क्या है कि हम बाहर से कोई कंटेंट, बाहर से कोई चीज़ अंदर लेके जा रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। और राइटिंग मीन्स एक्सहेलेशन या ब्रीदिंग आउट। तो हम ये कह सकते हैं समझने के लिए जस्ट कि both of these processes are like inhalation and exhalation respectively.
स्किल्स इन्वॉल्व इन रीडिंग, कौन कौन सी स्किल्स हैं जो हमें जाननी चाहिए, जो हमें सीखनी चाहिए फॉर रीडिंग। रीडिंग हैबिट्स, कौन सी रीडिंग हैबिट्स हैं जी जो अच्छी रीडिंग हैबिट्स हैं जो हमें अपनानी चाहिए ताकि हम एक बेटर रीडर बन सकें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजीज, समझने के लिए कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो आपको हेल्प करेंगी कि आप बेहतर तौर पे समझ पाएँ किसी भी टेक्स्ट को। रीडिंग स्किल्स, अगेन कि रीडिंग की कौन कौन सी स्किल्स हैं, एक तो स्किल्स इन्वॉल्व इन रीडिंग और रीडिंग स्किल्स, ये काफ़ी सिमिलर टॉपिक्स हैं दोनों, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होगा कि रीडिंग स्किल्स जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, उसमें फिर सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसमें कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजीज भी आ जाएंगी, बाकी टेक्निक्स भी आ जाएंगी, और ये भी हम एक दफ़ा देखेंगे कि कौन कौन सी रीडिंग स्किल्स है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले है जी सबसे, व्हाट इज़ रीडिंग। अब रीडिंग क्या है? रीडिंग इज़ अ मल्टी फेसेटेड प्रोसेस इन्वॉल्विंग वर्ड रिकग्निशन, कॉम्प्रिहेंशन, फ्लुएंसी एंड मोटिवेशन। तो देखें मल्टी फेसेटेड का क्या मतलब है जी। मल्टी फेसेटेड का मतलब है मल्टी डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल जिसे हम कहते हैं, कि काफ़ी सारे रुख हों एक चीज़ के, काफ़ी सारे एंगल्स हों, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स, पहलू हों, ठीक है। एक चीज़ सिर्फ सिंपल ना हो, कॉम्प्लेक्स हो। इसका मतलब ये है कि इसके काफ़ी सारे रुख हैं, ये हमें मुख्तलिफ तरह से हमें देखना पड़ता है इसको समझने के लिए, ठीक है। मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ ज़ावियों से देखना पड़ता है। हम डायरेक्ट इसको नहीं इस तरह समझ सकते कि ये बहुत सिंपल सा कोई प्रोसेस है, बल्कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैविंग मल्टी फेसेस या हैविंग मल्टी डायमेंशंस। तो ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है रीडिंग का कि जिसमें वर्ड रिकग्निशन होती है, हम शनाख्त करते हैं अल्फाज की, कॉम्प्रिहेंशन समझते हैं उनको, अंडरस्टैंडिंग, फ्लुएंसी फिर रवानी होती है, हम वी आर नॉट स्टक, ठीक है, वी आर बेटर गुड रीडर्स, तो हम फिर रुकते नहीं हैं कहीं पे। एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होती है कि हम आगे देखना चाहते हैं, हम आगे पढ़ना चाहते हैं, हम कोशिश हमारी होती है कि हम मज़ीद ज़्यादा जानें किसी भी टेक्स्ट के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग सिंबल्स इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट और डिराइव मीनिंग। तो ये एक पेचीदा कॉग्निटिव प्रोसेस है। अब कॉग्निटिव प्रोसेस कौन सा होता है जी, कि जिसमें थोड़ी सी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। कॉग्निटिव प्रोसेस स्पेशली हम उन प्रोसेसेस को कहते हैं जिनमें ज़्यादा इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। तो देखें हम जब डी कोड करते हैं सिम्बल्स को भी, तो हमें इतना मुश्किल नहीं लगता ना, अपनी ज़ुबान स्पेशली मदर टंग अगर आपको पढ़नी आती हो तो फिर उसमें इतना मुश्किल नहीं होता आपको। वाई? बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस्ड इट सो मच। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो कॉग्निटिव प्रोसेसेस में हमें इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये भी उसमें से एक है कि लैंग्वेज को समझना। तो डी कोडिंग सिम्बल्स, हम वो जो सिम्बल्स सामने लिखे होते हैं, लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको डी कोड करते हैं, उनको अनफोल्ड करते हैं, उनका मीनिंग डिसाइफर करते हैं, ठीक है, और उससे निकालते हैं कुछ मीनिंग। तो किस वजह से हम उसको डिकोड करते हैं? इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट और डिराइव मीनिंग, उनसे मानी निकालने के लिए या मीनिंग निकालने के लिए। तो ये बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट और बहुत ही पेचीदा कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि हम इसको समझें कि ये बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन बिटवीन द टेक्स्ट एंड द रीडर। तो ये एक जो है वो कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन है बिटवीन द टेक्स्ट एंड द रीडर। तो टेक्स्ट सामने पड़ा होता है और रीडर उसको पढ़ के समझता है, और ये दोनों के दरमियान क्या हो रही होती है? इंट्रैक्शन हो रही होती है। सो रीडिंग कुड बी कॉल्ड एज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन बिटवीन द टेक्स्ट एंड द रीडर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी इस हवाले से कि आपको ये चीज़ें पता हों कि रीडिंग कहते क्या है, किसे है, और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। रीडिंग इज़ एन एक्वायर्ड टेस्ट, it develops with the passage of time. The more a person reads, the more he develops and improves his reading skill. तो reading is an acquired taste. अब acquired taste क्या होता है जी? acquired taste ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पहले खाने में पसंद नहीं थी, पहले आपको अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अभी आपको पसंद है। इसी तरह काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले आपको जो है वो पसंद थी, लेकिन अभी नापसंद है। तो ये चीज़ देखें कि ये एक्वायर्ड टेस्ट होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता हम डेवलप करते हैं, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है कोई चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती थी, ज़्यादा बुरी, लेकिन अभी वो मज़ीद अच्छी, ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। तो वो एक्वायर्ड टेस्ट होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता है हम किसी चीज़ को पसंद करने लगते हैं, हमें कोई चीज़ अच्छी लगने लगती है। तो ये इसको कहते हैं एक्वायर्ड टेस्ट, कि हमने एक्वायर किया, हमारा पहले से जो है वो टेस्ट डेवलप नहीं था या हमें कोई चीज़ पसंद नहीं थी, बट ओवर द पैसेज ऑफ टाइम वी हैव डेवलप्ड दैट टेस्ट। तो ये रीडिंग में भी है इसी तरह की। रीडिंग शुरू में आपको जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगती, आप तंग होते हैं, लेकिन एज यू
پریکٹس اٹ مور اینڈ مور، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیولپ ہو جاتی ہے یہ جو اسکل ہے یا یہ جو ٹیسٹ ہے، اور پھر آپ کا دل کرتا ہے مزید پڑھنے کا، اور اس سے پھر آپ کی امپرومنٹ بھی ہوتی ہے ریڈنگ میں. ریڈنگ از اے سورس آف جوائے. ریڈنگ جو ہے وہ سورس ہے جی کس کا؟ جوائے کا. تو اس سے لطف آپ اٹھا سکتے ہیں، اس سے مزہ اٹھا سکتے ہیں، مزہ لے سکتے ہیں. آپ کو مزہ آئے گا اگر آپ ریڈنگ کریں گے. اف یو ہیونٹ یٹ ایکوائرڈ دا ٹیسٹ فار ریڈنگ اسکل، تو آپ کو پھر آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ ایکوائر کرنا پڑے گا یا آپ کو ہو جائے گا. اکارڈنگ ٹو ریورز اینڈ ٹیمپرلی، یہ دونوں جو آتھرز ہیں، انہوں نے 1978 میں کہا کہ it has been estimated that of the time adults spend on communication activities, they spend 16% on reading. تو یہ ایسٹیمیٹ جو ہے وہ لگایا گیا ہے اکارڈنگ ٹو ریورز اینڈ ٹیمپرلی کہ جتنا ایڈلٹس ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں کمیونیکیشن ایکٹیویٹیز میں، ٹھیک ہے، کمیونیکیشن ایکٹیویٹیز جو بھی لسننگ، اسپیکنگ، ٹھیک ہے، ریڈنگ، رائٹنگ، یہ کمیونیکیشن ایکٹیویٹیز ہیں. لینگویج کمیونیکیشن یا لینگویج اسکلز بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو کمیونیکیشن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں 16% جو ہے وہ کس پہ اسپینڈ کرتے ہیں؟ ریڈنگ پہ اسپینڈ کرتے ہیں. سو اٹس ہیوج اماؤنٹ، ٹھیک ہے، یا ہیوج پرسنٹیج کہ 16% جب ہم اوور آل کمیونیکیشن ایکٹیویٹیز میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک بڑا حصہ ہے جو ہم ریڈنگ پہ اسپینڈ کرتے ہیں یا ایڈلٹس ریڈنگ پہ اسپینڈ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ریڈنگ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. فیمس کوٹس اباؤٹ ریڈنگ. اب یہ ہمیں مزید بتائے گا کہ کیسے جو ہے وہ ریڈنگ امپورٹنٹ ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے. ریڈنگ میکتھ اے فل مین. اب میکتھ جو ہے وہ اولڈ انگلش ہے، اس کا مطلب ہے میکس یہاں پہ، ٹھیک ہے. سو ریڈنگ میکس اے فل مین اکارڈنگ ٹو فرانسس بیکن. یہ جو ہے وہ ایسیسٹ ہیں جی، انہوں نے بڑے اچھے ایسے لکھے ہوئے ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ، آپ وہی پڑھ سکتے ہیں. تو ریڈنگ میکس اے فل مین، کہ ریڈنگ جو ہے وہی ایک پورا آدمی بناتی ہے. دیکھیں کہ ریڈنگ کے بغیر اکارڈنگ ٹو فرانسس بیکن انسان مکمل ہی نہیں ہوتا. تو انسان کی تکمیل جو ہے وہ ریڈنگ سے ہوتی ہے. ریڈنگ از ٹو دا مائنڈ وٹ ایکسرسائز از ٹو دا باڈی. جوزف ایڈیسن کیا کہتے ہیں کہ ریڈنگ وہی کام کرتی ہے مائنڈ کے لیے جو ایکسرسائز باڈی کے لیے کرتی ہے. اب ایکسرسائز کتنی امپورٹنٹ ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ ایکسرسائز کے ذریعے ہی ہم اپنی باڈی کو فٹ رکھتے ہیں اور ہم مینٹلی بھی اچھا فنکشن کر سکتے ہیں بیکاز وی آر فزیکلی ساؤنڈ. تو ریڈنگ از ٹو دا مائنڈ. ریڈنگ وہی کام ذہن کے لیے کرتی ہے، مطلب ریڈنگ ایکسرسائز ہے مائنڈ کی. اور باڈی کی ایکسرسائز جو ہم کرتے ہیں وہ تو فزیکل ایکسرشن ہوتی ہے، لیکن جو ریڈنگ ہے وہ مائنڈ کو فٹ رکھتی ہے اور اس سے ہمیں ڈفرینٹ آئیڈیاز گین ہوتے ہیں، ہمیں مختلف جو ہے آبزرویشنز ملتی ہیں، مختلف ایکسپیرینسز ملتی ہیں. وہ آگے ایک کوٹ میں ہم مزید جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. یہ A reader lives 1,000 lives before he dies. The man who never reads lives only one. اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ اندازہ ہوگا اس والے کوٹ کو سمجھنے میں کہ ہمیں جو ہے وہ انٹیلیجنس کا خاص استعمال کرنا پڑتا ہے ان ریڈنگ، ٹھیک ہے. اور یہ پھر اس وجہ سے کیا ہے، ون آف دا کوگنیٹیو پروسیسز کہ جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا زیادہ عقل کا استعمال کرنا پڑتا ہے یا ہمیں تھوڑا سا زیادہ سمجھنا پڑتا ہے ڈیپلی. عام انسان اس کو شاید نہ سمجھ پائے. تو A reader lives 1,000 lives before he dies. کیا مطلب کہ ایک ریڈر جو پڑھنے والا ہے ٹیکسٹ کو، تو وہ جو ہے وہ 1000 زندگیاں جیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ مرتا ہے یا مرے. اور the man who never reads lives only one. اور جو کبھی نہیں پڑھتا تو وہ شخص جو ہے وہ یا وہ آدمی صرف ایک زندگی جیتا ہے اکارڈنگ ٹو جارج مارٹن. تو یہ کیا مطلب ہوگا جی اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ریڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹیکسٹس کو بائی ڈفرینٹ آتھرز، تو آپ ان کی زندگیاں بھی جی رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہ انہوں نے اپنی آبزرویشنز، اپنے ایکسپیرینسز، اپنے جو ہے وہ ڈفرینٹ سچویشنز کو بیان کیا ہوتا ہے، اپنے اوپینینز کو بیان کیا ہوتا ہے. تو وہ سارے جو آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ ان کی زندگیاں بھی جی رہے ہوتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ان کی زندگیاں جی رہے ہیں. لیکن اگر آپ ریڈر نہیں ہیں تو آپ وہی زندگی جئیں گے جو آپ کی اپنی ہے، مطلب آپ نے وہی آبزرویشن کیا، آپ نے وہی ایکسپیرینس کیا جو آپ کی اپنی زندگی کا ایکسپیرینس ہے. آپ نے اس کے علاوہ کسی کے ایکسپیرینس کو نہیں جانا یا اس کو نہیں پڑھا تو اس کی زندگی کا آپ کو نہیں پتہ چلتا. تو ریڈر جو ہے وہ اس وجہ سے بہت ساری زندگیاں جیتا ہے. یہاں پہ 1000 لائفز لکھا ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ اور اس سے کم بھی ہو سکتا ہے. جتنا زیادہ آپ ریڈ کریں گے، جتنا زیادہ آپ لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے جو انہوں نے لکھا ہے، سو یو وڈ نو کہ جی ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کیا ہیں، ڈفرینٹ اوپینینز کیا ہیں، ڈفرینٹ ایکسپیرینسز کیا ہیں لوگوں کی، اور اس سے آپ کی سمجھ بڑھے گی، آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی لائف کی، ٹھیک ہے. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس وجہ سے ریڈنگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی بڑے لوگ، جتنے بھی سکسیزفل لوگ ہیں، وہ اگر پہلے ڈراپ آؤٹ سے وہ نکل گئے کالج سے، اسکول سے، آپ امیر
اگر سمجھتے ہیں کہ جو امیر ترین لوگ ہیں ان کو بھی دیکھیں، بل گیٹس، ٹھیک ہے، جیف بیزوس کو دیکھیں، تو یہ سارے جو ہیں یہ مطلب اگر پہلے نہیں بھی پڑھتے تھے، اتنا زیادہ ان کو شوق نہیں بھی تھا پڑھائی کا اسکول میں کالج میں، تو یہ بعد میں انہوں نے بہت زیادہ ریڈنگ کی ہے، بعد میں انہوں نے بہت سارے بکس جو ہیں وہ ریڈ کی ہیں، بلکہ انہوں نے لکھی بھی ہیں بہت ساری بکس. تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ کتنی امپورٹنس ہے ریڈنگ کی. اور وہی لوگ جو ان کو پسند نہیں کرتے پہلے، تو پھر بعد میں جب ان کو اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے تو پھر وہ نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ لکھتے بھی ہیں بکس. ریڈ 1000 books and your words will flow like a river. تو لیزا سی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اگر 1000 بکس پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے الفاظ جو ہیں وہ ایسے ہی فلو کریں گے، ایسے ہی آپ کو روانی ملے گی اپنے الفاظ میں کہ جیسے ایک دریا ہوتا ہے. تو یہ چیز دیکھیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں ریڈنگ کرتے ہیں یا ہم ڈفرینٹ ٹیکسٹس کے سامنے بیٹھتے ہیں اور اس کو آبزرو کرتے ہیں کلوزلی، تو ہم جو ہے وہ ان کی ترتیب ہوتی ہے، ایک سیکوینس ہوتا ہے اس میں رائٹنگ میں، ٹھیک ہے، اور وہ ہماری پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری تھاٹس جو ہیں وہ بھی اس طرح سیکوینس میں آ جاتی ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم کہتے ہیں وہ ہماری سیکوینس میں باتیں نکلتی ہیں، اور وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر کر رہے ہوں، بلکہ ہم جو ہے وہ بڑے سیکوینس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم ریڈنگ زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں اور ہم اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں، آرگنائز کر لیتے ہیں. تو ہماری تھاٹس آرگنائز ہو جاتی ہیں، ہمارے جو ہے سارے اوپینینز آرگنائز ہو جاتے ہیں، ہماری آبزرویشنز آرگنائز ہو جاتی ہیں. تو پھر جب ہم بولتے ہیں یا جب ہم لکھتے ہیں تو وہ پھر آرگنائزڈ فارم میں نکلتی ہے بات، چاہے وہ لکھی ہو یا بولی ہو. تو یہ دونوں طرح سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ آل آف دیز کوٹس. لیکن اگر ان کوٹس میں یا ویسے بھی آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، تو آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے. اس کے علاوہ مجھے فیڈ بیک بھی آپ نے دینی ہے کہ میرا میتھڈ ٹھیک ہے، کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، کیا میں زیادہ آہستہ بول رہا ہوں، زیادہ اسپیڈ سے مجھے جانا چاہیے، اتنا زیادہ ایکسپلین نہیں کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے. سو آئی ول ویٹ فار یور آنیسٹ فیڈ بیک، ٹھیک ہے، پلیز کنسیڈر اٹ. اچھا، ریڈنگ از لائک بریدنگ ان. ریڈنگ از جسٹ لائک بریدنگ ان، رائٹنگ از لائک بریدنگ آؤٹ. تو یہ چیز میں جو ہے وہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ ریڈنگ جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے سانس لینا، اور رائٹنگ ہے جیسے سانس باہر نکالنا. تو ریڈنگ از دا کی ٹو لرننگ. ریڈنگ جو ہے وہ ہمیں اصل میں سکھاتی ہے، یہی چابی ہے، ٹھیک ہے، سیکھنے کی. این ایوڈ ریڈر کین بیکم اے فلوئنٹ رائٹر. ایک اچھا جو ریڈر ہے، ایوڈ ریڈر، ایک اچھا ریڈر جو زیادہ پڑھتا ہے، جو اچھا سمجھ کے پڑھتا ہے، کین بیکم اے فلوئنٹ رائٹر. تو پھر وہ رائٹر بھی بن سکتا ہے. اور یہ میں چیز آپ کو یہاں پہ مینشن کر دوں کہ ریڈنگ اور رائٹنگ کا بہت گہرا تعلق ہے، لسننگ اور اسپیکنگ کا. ہم اچھا تبھی بول پاتے ہیں جب ہم زیادہ سے زیادہ سنتے ہیں لوگوں کو، ڈفرینٹ لوگوں کو سنتے ہیں اور پھر ہم بولتے ہیں. اسی طرح ہم زیادہ سے زیادہ اچھا تب لکھ سکتے ہیں جب ہم زیادہ سے زیادہ اچھا پڑھیں گے، زیادہ ڈفرینٹ لوگوں کے جو اوپینینز ہیں ان کو پڑھیں گے، تو تبھی ہم ایک اچھے رائٹر بن پائیں گے، اور ان کے سارے آئیڈیاز جو ہیں ہمیں پتہ ہوگا کہ کیسے ہم نے پریزنٹ کرنا ہے. تو یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے جی، ریڈنگ کرنا، تاکہ ہم ایک اچھا رائٹر بن پائیں. وی ریڈ ٹو رائٹ. ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ لکھنے کے لیے. ریڈنگ انکریزز آر جنرل نالج اینڈ وائڈنز آر مینٹل ہورائزنس. تو دیکھیں کہ ریڈنگ جو ہے وہ ہمارا جنرل نالج بھی بڑھاتی ہے، ہمیں جنرل چیزوں کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، ظاہر ہے ڈفرینٹ اوپینینز بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں لوگوں کے، ڈفرینٹ ایکسپیرینسز کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انفارمیشن ہم حاصل کرتے ہیں. اور یہ وائڈن کرتا ہے ہمارے مینٹل ہورائزنس کو. مینٹل جو حدیں ہیں، ذہنی حدود جو ہیں، ان کو بھی یہ وائڈ کرتا ہے، یہ وسیع کرتا ہے. تو دیکھیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ریڈنگ سے ہمیں چونکہ مختلف خیالات سے ہم آگاہ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے جی دنیا کیا کہہ رہی ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں، کسی بھی ٹاپک کے بارے میں. ڈفرینٹ آتھرز، ڈفرینٹ جو بڑے کیا کہتے ہیں، بڑے بڑے آبزرورز ہیں، ٹھیک ہے، ایسے لوگ جو بڑے بڑے فلاسفرز ہیں، یا بڑے سائنٹسٹس ہیں، یا بڑے جو ہے وہ بزنس مین ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں فلاں ٹاپک کے بارے میں یا اس ٹاپک کے بارے میں. تو پھر جب ہم ان کی رائے کو پڑھتے ہیں، ان کے ایکسپیرینسز کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے لائف کی، اور ہماری جو ذہنی حدود ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں، وہ وسیع ہو جاتی ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ ہم مختلف چیزوں کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور زندگی ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. اور یہی مقصد ہے کہ ہم زندگی کو ادھر جو ہے وہ سمجھیں اور اچھے سے گزاریں، ٹھیک ہے، آسانی کے ساتھ. تو ریڈنگ از لائک ان پٹ، اور پھر ریڈنگ کر کے ہم پھر آؤٹ پٹ دیتے ہیں باہر، رائٹنگ. اور اگر ہم ادھر میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ
देखें बचपन से आप खुद को अगर ऑब्जर्व करें, आपने देखा होगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो स्किल है जी वो कौन सी है, लिसनिंग। फिर उसके बाद क्या है, स्पीकिंग, फिर बोलना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद पढ़ते हैं, पहले रीडिंग है, पहले हमें बुक्स ला के दी जाती हैं और हम पढ़ते हैं अलिफ बे या ABC, और फिर उसको क्या होता है कि उसको फिर हम उसके ऊपर आपने देखा होगा वो हम फेर रहे होते हैं, इस तरह A B डॉटेड उसमें लिखा होता है, तो वो फिर हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं और फिर हम लिखना बाद में सीखते हैं। तो सबसे आखिर में हम जो है वो राइटिंग सीखते हैं और सबसे पहले जो है हम लिसनिंग सीखते हैं। तो ये चीज़ें देखें कि रीडिंग और राइटिंग का कितना गहरा ताल्लुक है और स्पीकिंग और लिसनिंग का कितना गहरा ताल्लुक है। तो जो ज़ुबान आप ज़ाहिर सुनते हैं वही फिर आप बोलते हैं, जिसे हम मदर टंग कहते हैं बचपन में। तो ये चीज़ देखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने साथ एक और कॉन्सेप्ट भी बताया कि कैसे हम जो 4 स्किल्स हैं किसी भी लैंग्वेज की, बेसिक लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, तो इनको कैसे हम जो है वो किस सीक्वेंस में हम सीखते हैं। अच्छा, स्किल्स इन्वॉल्व इन रीडिंग, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो रीडिंग में इन्वॉल्व हैं जी। रीडिंग फास्ट, तेज़ पढ़ना। आप देखें ना, आप अगर जो है वो आपको पैसेज मिलता है एग्ज़ाम में या वैसे भी क्लास में एज असाइनमेंट, या उसमें आपको जो है वो क्या कहते हैं टेस्ट है आपका, तो आपने उस टाइम में जो गिवन टाइम है उसमें आपने ख़त्म करना है उसको। तो आप अगर रीडिंग फास्ट नहीं कर सकते तो कैसे आप फिर करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज के। तो एफिशिएंट रीडिंग ये कहलाती है, और ये स्किल है इसमें, ये आपको ओवर द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करते हैं तो आपकी स्पीड भी तेज़ होती है। रीडिंग वेल विद अंडरस्टैंडिंग, इफेक्टिव रीडिंग। तो एक एफिशिएंट है, एक इफेक्टिव है। इफेक्टिव क्या है कि आपको समझ भी आ रही हो साथ अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझना भी साथ जो है वो फिर क्या होता है, वो रीडिंग वेल कहलाता है या इफेक्टिव रीडिंग कहलाता है। कंटेंट नॉलेज, आपके पास कंटेंट का नॉलेज कितना है, बैकग्राउंड नॉलेज कितना है, और उस वक्त जो है वो आपको जो समझ आ रही है वो भी उसका हिस्सा है, उसके साथ आप लिंक करते हैं पिछले नॉलेज को जो अभी आप पढ़ रहे हैं। कंटेंट वोकेबलरी, वो जो उस कंटेंट के अंदर वोकेबलरी है उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए कि वाइल रीडिंग क्या मैं इन अल्फाज को समझ पा रहा हूँ, क्या मेरे जहन में ये बैठ रहे हैं और आगे मैं इनको यूज़ कर पाऊँगा या नहीं, ये कर पाऊँगी या नहीं। तो ये चीज़ें भी आपने स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है कि आप यू आर ऑब्जर्वेंट ऑफ ऑल दीज वर्ड्स जो भी उसमें यूज़ हुए हैं, ठीक है। अच्छा, पर्पज़, पर्पज़ क्या है जी, मकसद क्या है, वो जो टेक्स्ट है उसमें मकसद क्या है उसका, राइटर का, ये आप समझ पाएँ। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट टाइप एंड लैंग्वेज फीचर्स, ये क्या है जी कि टेक्स्ट की टाइप कौन सी है, क्या वो कोई चीज़ समझाना चाह रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चाह रहा है, कोई चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है, परसुएशन या कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, या उसका मकसद सिर्फ जो है राइटर का वो ये है कि आपको जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ करे और आप जो है उससे लुत्फ़ उठाएं। तो ये चीज़ देखें कि आपने अंडरस्टैंड करना है टेक्स्ट की टाइप कौन सी है और लैंग्वेज फीचर्स कौन से, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है उसने, ठीक है, कौन सी डिफरेंट जो है वो लैंग्वेज के डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसमें यूज़ हुई हैं। अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट स्ट्रक्चर, कोहेजन एंड सिंटेक्स। तो टेक्स्ट का स्ट्रक्चर क्या है जी, कोहेजन होती है कि लिंक्ड होना टेक्स्ट का, मतलब एक बात से दूसरी बात निकलना। हम कहते हैं ना जिस तरह फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली ऑर्गेनाइज करते हैं हम और फिर उसको लिंक करते हैं टेक्स्ट को, ताकि वो जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है हमारे टेक्स्ट को, वो कहीं पे स्टक ना हो, कहीं पे रोके ना कि ये क्या बात इसने कर दी है, ये तो पिछली बात से अलग है। तो ये चीज़ उसके जहन में क्रिएट नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है सिंटेक्स, सिंटेक्स है सेंटेंस स्ट्रक्चर के, कैसे वर्ड्स को ऑर्गेनाइज किया गया है, कैसे जो है उनको कंबाइन किया गया है टू गिव मीनिंग। तो ये चीज़ें सारी स्किल्स हैं जी जो अगर आपको आती होंगी रीडिंग में तो आप एक अच्छे रीडर कहलाएंगे, और ज़ाहिर है आपको कंटेंट की समझ भी आएगी, वोकेबलरी की भी समझ आएगी, आप उसको फर्दर यूज़ कर सकेंगे अपनी डेली लाइफ में या अपनी राइटिंग्स में, और आपको जो है वो जल्दी से आप रीड करना भी जानते हैं कि कैसे मैंने जल्दी से रीड करना है, कैसे मैंने उसका जो है वो क्रक्स निकालना है, जूस निकालना है, जिस्ट निकालना है, निचोड़ निकालना है जिसे हम कहते हैं, और आप जो है वो अच्छे से समझ के पढ़ पाएंगे, ठीक है। मेन चीज़ जो है वो समझना है, अगर समझ नहीं रहे आप तो फिर वो रीडिंग नहीं कहलाएगी अपने सही मानों में। तो ये सारी स्किल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं जी इसमें रीडिंग में, और हमें चाहिए कि हम इसको प्रैक्टिस करें, इन सारी स्किल्स को, इस चार्ट को प्रैक्टिस करें, ताकि हमें एक अच्छा जो है वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके ज़िंदगी की और डिफरेंट टेक्स्ट की, और लोगों के हम ओपिनियंस को, एक्सपीरियंसेस को अच्छे से एनालाइज कर पाएँ। रीडिंग हैबिट्स, गुड रीडिंग हैबिट्स जी, अब कौन कौन सी ऐसी रीडिंग हैबिट्स हैं जो आपको
رکھنی چاہیے اپنے پاس، عادات کون سی ایسی جو آپ کو اپنانی چاہیے. پہلا جو ہے وہ درمیان میں دیکھیں جی، اوپر سوری ریڈنگ ہیبٹس لکھا ہوا درمیان میں، تو اوپر دیکھیں ایکٹیویٹ بیک گراؤنڈ نالج. ٹھیک ہے، تو پچھلا نالج جو پرائر نالج بھی اس کو کہتے ہیں، پریویس نالج بھی کہتے ہیں، اس کو آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے پولوشن ایک ٹاپک سامنے دیکھا جی، ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے پولوشن پہ، تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، آپ نے پچھلا نالج جو بھی آپ کو پولوشن کے بارے میں پتہ ہے، آپ نے اگر پہلے 2 ٹائپس پڑھی ہوئی ہیں، 3 ٹائپس پڑھی ہوئی ہیں، واٹر پولوشن، ایئر پولوشن، سوائل پولوشن، نوائز پولوشن، تو آپ پھر کیا کرتے ہیں، ان کو اپنے ذہن میں لے کے آتے ہیں، اور پھر جو مزید اس میں اضافہ ہوگا وہ کس طرح ہوگا، اس ٹیکسٹ کو پڑھ کے. تو یہ چیز آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے پچھلا نالج جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں لے آنا ہے. پھر ہے ویژولائز، آپ نے پکچرز کریٹ کرنی ہے. مائنڈ جو ہے وہ کس طرح سوچتا ہے جی، پکچرز میں. تو مووی چلا دینی ہے آپ نے. ٹیکسٹ پڑھنا تو ٹیکسٹ ہے، لیکن ساتھ آپ کی ذہن میں مووی چل رہی ہو، ایسا ہو جیسے امیجز چل رہی ہوں، تو وہ ویژولائز کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، دیکھنا ہے ساتھ ساتھ. کوشچن پوچھیں کہ جی یہ چیز، آپ اگر ٹریننگ سے پہلے بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ کوشچن پوچھتے ہیں کہ یہ کس بارے میں، کیا اس ٹیکسٹ میں بات ہوگی، تو پھر آپ بعد میں دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کوشچنز جو آپ نے پوچھے تھے وہ آنسر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. تو کوشچن کریں ڈفرینٹ ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک دیٹ یو آر ہیونگ ان فرنٹ آف یو. اچھا، میک انفرنسز، اس میں سے اخذ کریں جی چیزیں. ٹھیک ہے، انفرنسز کیا ہوتی ہیں کہ آپ ایک جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس میں سے میننگ نکالتے ہیں. ڈفرینٹ ظاہر انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ انفرنسز آپ کر سکتے ہیں. ایک ٹیکسٹ کی ڈفرینٹ جو ہے وہ تشریحات ہوتی ہیں، تو آپ ان میں سے جو ہے وہ نکال سکتے ہیں بیسڈ آن یور ایکسپیرینسز اینڈ یور نالج. ڈٹرمن امپورٹنس. ڈٹرمن کا مطلب کیا ہوتا ہے جی، ایک ڈٹرمنٹ وہ ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں جی کہ پختہ ارادہ، اور دوسرا ہے ڈٹرمنٹ فائنڈ آؤٹ. تو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے امپورٹنس. یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے امپورٹنس فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ اس ٹیکسٹ کی کیا امپورٹنس ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، کیا ضرورت ہے مجھے وہ پڑھنے کی. ٹھیک ہے، یا کیوں میں وہ پڑھوں. تو یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. سنتھسائز، ایک ہوتا ہے سنتھسس، ایک ہوتا ہے انالیسس. تو سنتھسس کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ان ڈفرینٹ چیزوں کو جو بھی اس ریڈنگ کی ٹیکسٹ کے اندر ہیں ان کو ملا کے پڑھنا ہے. آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیسے وہ لنکڈ ہیں ایک دوسرے سے. وہ جو پیراگراف نمبر 1 میں اس نے بات کی اور جو پیراگراف نمبر 3 میں بات کی ہے وہ کیسے آپس میں ریلیٹڈ ہیں، تو ملا کے سمجھنا ہے. اور انالیسس میں ہم کیا کرتے ہیں، انالیسس میں ہم توڑتے ہیں چیزوں کو. ٹھیک ہے، ہم فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والا اس نے کیوں سینٹینس یوز کیا، یہ والا ورڈ کیوں یوز کیا، یہاں پہ یہ پیراگراف میں یہ بات کیوں کی اس نے. تو وہ ہم انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، انالائز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سنتھسس میں ہم یہ سنتھسائز جب ہم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ہم ایک ہول کی طرح اس کو دیکھتے ہیں. ہم ٹکڑے نہیں کرتے بلکہ ہم ملاتے ہیں چیزوں کو. اور انالیسس میں ہم توڑ کے دیکھتے ہیں چیزوں کو ایک ایک کر کے کہ کیا چیزیں کیا ہیں اور کیوں یوز ہوئی ہیں. مانیٹر فار میننگ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ہمیشہ کہ میننگ کو میں جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوں، اس میں سے میں نے مطلب نکالنا ہے، اس میں سے میں نے کوئی اپنے لیے کام کی بات نکالنی ہے اس ٹیکسٹ میں سے. تو یہ آپ کا جو ہے وہ مقصد ہونا چاہیے وائل ریڈنگ اے سرٹن ٹیکسٹ. ریڈنگ کمپریہنشن اسٹریٹجیز. اب ریڈنگ کمپریہنشن میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کمپریہنشن مینس انڈرسٹینڈنگ. تو ریڈنگ کمپریہنشن اسٹریٹجیز کون سی ایسی اسٹریٹجیز ہیں، کون سے ایسے طریقہ کار ہیں جو آپ، کون سی ایسی ٹیکنیکس ہیں ہم کہہ سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں، کہ جن کو آپ اپنا کے بہتر طور پہ جو ہے سمجھ سکتے ہیں کسی بھی ٹیکسٹ کو. تو دیکھیں کہ اس میں کون کون سی ہیں جی. ریڈ دا ٹیکسٹ، مور انفارمیشن ایکولس مور انڈرسٹینڈنگ. تو آپ دوبارہ پڑھیں ٹیکسٹ کو، کیونکہ دیکھیں جب ہم پہلی دفعہ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم کافی ساری چیزیں بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں. مطلب ہم پڑھتے تو سارا ہیں ٹیکسٹ، لیکن ہمارے ذہن میں کچھ چیزیں رہتی ہیں، کچھ نہیں رہتی ہیں، اور کچھ کو ہم اچھے سے جو ہے وہ ڈی کوڈ نہیں کر پاتے، ڈسائفر نہیں کر پاتے، اس میں سے انفرنس نہیں کر پاتے. تو یہ چیز ہے کہ ہم دوبارہ پڑھیں اس کو ٹیکسٹ کو. ٹھیک ہے، ان کو میں تھوڑا جو ہے وہ سب کو بیان کر دیتا ہوں. ایکٹیویٹ پرائر نالج، وٹ ڈو آئی آلریڈی نو اباؤٹ دس. تو یہ چیز میں نے آپ کو بھی بتائی ہے کہ آپ نے پھر کیا کرنا ہے، ایکٹیویٹ بھی کرنا ہے اپنے مائنڈ میں جو بھی پرائر نالج ہے، اس سے آپ بہتر طور پہ سمجھ پائیں گے جو بھی ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہوگا. تو دیکھیں کہ جب آپ کا پرائر نالج، پریویس نالج، جو بھی آپ کو پہلے اس کے بارے میں پتہ ہے ٹیکسٹ کے بارے میں، ٹاپک کے بارے میں، تو اس کو ذہن میں لانے سے کیا ہوگا کہ آپ کو ہیلپ ملے گی جو ابھی آپ کے پاس ہے ٹیکسٹ، اس کو سمجھنے میں. یوز کانٹیکسٹ کلوز. کانٹیکسٹ کلوز یوز کریں جی. اب یہ کیا ہے، کانٹیکسٹ کے کلوز یا کانٹیکسٹ کے اشارے، کہ کون سی بات وہ کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا، اگر آپ کچھ چیزیں کانٹیکسٹ سے سمجھتے ہیں، ہمیں پوری بات نہیں بتائی جاتی، ہمیں پوری بات نہیں کی جاتی کبھی کبھار روزمرہ زندگی میں بھی، لیکن ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے کانٹیکسٹ. سچویشن کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں، سگنلز
کہ کون سے سگنلز وہ دے رہا ہے, کون سے اشارے دے رہا ہے, کون سے کلوز ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے یا کیا ہم نے ایکسپیکٹ کرنا ہے ٹیکسٹ سے. اچھا, انفر میننگ, ریڈ بٹوین دا لائنس. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو چیز نہیں کہی گئی, دیکھیں نا تشریح تو ہم خود کرتے ہیں بیسڈ آن آر نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ. کسی بھی پوم کا فار ایگزامپل ایک شعر ہے تو اس کی ڈفرینٹ تشریحات ہوتی ہیں, کوئی بہت ڈیپ ہوتی ہے اس کی تشریح, کوئی بہت سمپل سی ہوتی ہے جو الفاظ کے معنی کو جسٹ دیکھ کے ہم تشریح کر دیتے ہیں, ایکسپلینیشن کر دیتے ہیں. تو یہ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ ہم کرتے ہیں. تو ہم انفر کریں میننگ کو یا ریڈ بٹوین دا لائنز. ریڈنگ بٹوین دا لائنز کا کیا مطلب ہے, جو نہیں کہا جا رہا, ٹھیک ہے, وہ بھی ہمیں پتہ ہو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, پیچھے رائٹر کیا کہنا چاہ رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. تھنک الاؤڈ. تھنک الاؤڈ کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ اس پہ سوچیں. آپ نے اونچا پڑھنا اس میں امپورٹنٹ نہیں ہوتا ریڈنگ میں, بلکہ سوچنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں سوچیں, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ وہ اس میں کیا چیزیں ہیں ایسی جو امپورٹنٹ ہے. سمرائز دا اسٹوری. آپ کو اسٹوری کی فارم میں اس کو دیکھنا ہے ٹیکسٹ کو, اس میں کن کن لوگوں کی بات ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کیریکٹر, سیٹنگ کیا ہوتی ہے, پلیس, جس جگہ پہ وہ جس جگہ کی بات ہو رہی ہے, پرابلم, ایشو کیا ہے, اور سولوشن پھر کیا ہے. تو یہ اس طرح ایک اسٹوری کی طرح آپ نے کیا کرنا ہے, دیکھنا اس کو, پھر خلاصہ کرنے کے قابل آپ کو ہونا چاہیے. تو آپ نے ریڈنگ کمپریہنشن میں یہ اسٹریٹجیز جو ہے اگر آپ ان کو یوز کریں گے, آپ مطلب ہے اپنا ایکٹیویٹ کریں گے پرائر نالج, دوبارہ پڑھیں گے, ٹیکسٹ کو انفر کرنے کی کوشش کریں گے, اس کے بارے میں سوچیں گے, اور کانٹیکسٹ کلوز, سچویشن یا وہ جو بات کر رہا ہے اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں گے, سچویشن کو سمجھیں گے, اس کی کنڈیشنز کو سمجھیں گے, اس کے انوائرنمنٹ کو سمجھیں گے, تو آپ کو بہتر طور پہ سمجھ آئے گی, اور پھر خلاصہ کرنے کے بھی قابل آپ کو ہونا چاہیے. لوکیٹ کی ورڈز. اب کی ورڈز کیا ہوتے ہیں جی؟ کی ورڈز جو ہیں وہ ہمیں مین ورڈز بھی کہلاتے ہیں, اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس بارے میں ہے ٹیکسٹ. تو دیکھیں کی ورڈ جو ہیں وہ ہیڈنگز میں نظر آتے ہیں ہمیں, سب ہیڈنگز میں نظر آتے ہیں, فرسٹ پیراگراف میں نظر آتے ہیں, تھیسس اسٹیٹمنٹ میں نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے, جو امپورٹنٹ سینٹینسز ہیں ان میں نظر آتے ہیں, کنکلوڈنگ لائن میں ہمیں کی ورڈز نظر آتے ہیں, کنکلوڈنگ پیراگراف میں نظر آتے ہیں. تو یہ چیز دیکھیں کہ ہم نے کی ورڈز کو دیکھنے سے ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ مین جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں. تو یہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. میک پریڈکشنز. ہم نے جو ہے وہ پریڈکشن بھی کرنی ہوتی ہے جی کہ ٹیکسٹ میں آگے کیا ہونے والا ہے, اچھا آگے کیا بات ہوگی, آگے کیا بات ہوگی, اور کون سی ٹائپ, جس طرح پولوشن کی بات کی, اور کون سی ٹائپ پہ بات کرے گا جو رائٹر ہے. تو یہ بھی آپ کو آنا چاہیے جی. تو آپ نے تھنک پیئر شیئر, یہ بھی ایک ٹیکنیک یا اسٹریٹجی ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ اسٹوڈنٹس کو دے سکتے ہیں کہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے سوچتے ہیں ایک ٹاپک کے بارے میں, پھر وہ دونوں مطلب یا گروپس میں سوچتے ہیں, اور پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ پہلے اکیلا سوچنا کسی ٹاپک کے بارے میں, پھر کسی کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنا, اور پھر اس کو جو ہے وہ شیئر کرنا اپنے اوپینینس کو, اور پھر دیکھنا کہ اس ٹیکسٹ پہ, اسپیسیفک ٹیکسٹ پہ کیا اوپینینس ہیں دونوں کے. یوز ورڈ اٹیک اسٹریٹجیز. جی اس میں کیا ہے کہ ری ریڈنگ. تو اس میں کیا ہے جی کہ آپ ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھتے ہیں, ورڈ کے لیول پہ بھی علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھتے ہیں کون سا پریفکس یوز ہوئے کہاں پہ, کون سا سفکس یوز ہوا ہے, اور کیسے وہ آپس میں ویل کنیکٹڈ ہیں. ویژولائز, وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ آپ دیکھیں, آپ ٹیکسٹ کو صرف اس طرح نہ پڑھیں جس طرح سمبلز ہیں, بلکہ آپ ایک مووی آپ کے ذہن میں چلنی چاہیے, ایک امیجز کریٹ ہونی چاہیے, اور اس کے تھرو آپ کو سمجھنا چاہیے. یوز گرافک آرگنائزرز. گرافک آرگنائزرز ہوتے ہیں جی ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ, جس طرح یہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ ریڈنگ ہیبٹس میں کیا تھا, یا وٹ از ان اسکلز انوالوڈ ان ریڈنگ میں, کہ وہ ایک چارٹ ٹائپ بنا ہوتا ہے. تو اس طرح کا آپ بنا سکتے ہیں سمجھنے کے لیے, بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے کسی بھی ٹیکسٹ کی. ایویلویٹ انڈرسٹینڈنگ, ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وٹ ڈڈ آئی لرن, کیا میں نے سیکھا. تو یہ چیز میں نے بتائی آپ کو کہ مقصد آپ کو پتہ ہونا چاہیے, جو ہم نے پرپز میں دیکھا کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رائٹر کا مقصد کیا, اور کیا میں وہ اچیو کر پایا یا میں کر پائی, ٹھیک ہے, یا میں کر پاؤں گا آفٹر ریڈنگ دس. تو یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے, اور آپ نے پھر آخر میں بھی ایویلیوشن کرنی ہے کہ کیا مجھے وہ سمجھ آئی بات یا نہیں آئی, جو مقصد تھا وہ حل ہوا, وہ ملا مجھے, وہ حاصل ہوا مجھے یا نہیں ہوا. اب آ جاتے ہیں جی ریڈنگ سکلز پہ. ریڈنگ سکلز میں جو ایک سکل ہے وہ ہے سکمنگ. اب سکمنگ کا تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سکمنگ ہوتا ہے سرسری سی نظر دیکھنا, ایک ٹیکسٹ کو
سرسری سی نظر، پڑھنا نہیں پورا، بلکہ اس کو ایک ہلکی سی نظر دیکھنا تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ کس بارے میں ہے. اب پولوشن پہ فار ایگزامپل ایک ایسے ہے تو آپ ٹاپک کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس بارے میں. پھر آپ نیچے پہلا سینٹنس پڑھیں گے جو ہے پیراگراف کا، انٹروڈکٹری پیراگراف کا، انٹروڈکشن کا. تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ رائٹر اب کیا بات کرے گا، پولوشن میں کون کون سی ٹائپس پہ بات کرے گا. پہلا سینٹنس بھی ہو سکتا ہے وہ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے مینلی، جو مین آئیڈیا ہوتا ہے جہاں پہ گیون کہ جی پورے ایسے میں کیا بات ہونے جا رہی ہے. تو یہ ہوتا ہے اسکیمنگ. اب چلتے ہیں کہ اسکیمنگ میں کیا کیا چیزیں ہیں جو یہاں پہ مینشنڈ ہیں. اسکیمنگ از ریڈنگ اے ٹیکسٹ کوئکلی ٹو گیٹ اے جنرل آئیڈیا آف میننگ. تو جنرل اوور ویو کے لیے، جنرل آئیڈیا گین کرنے کے لیے ہم ایک ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں کہ یہ کس بارے میں ہے. ٹھیک ہے، چونکہ ہمارے پاس ٹائم ہمیشہ نہیں ہوتا کہ ہم پوری جو ہے وہ پورے ایسے یا پورے ٹیکسٹ پڑھیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سری سی نظر دیکھتے ہیں ہمارے انٹرسٹ کا ہے، ہمارے کام کا ہے، ہمیں اس کو پڑھ کے مزہ آئے گا یا ہمیں معلومات ملیں گی یا ہمارا جو بھی مقصد ہے کسی ٹیکسٹ کو پڑھنے کا وہ حاصل ہوگا، پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اسکیمنگ ہم پہلے کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ اس قابل بھی ہے ٹیکسٹ کے وہ پڑھا جائے یا نہیں. ٹھیک ہے، یہ کام کا ہے یا نہیں. اسکیمنگ از سم ٹائمز ریفرڈ ٹو ایز جسٹ ریڈنگ. تو یہ جسٹ وہی ہے جو جوس میں نے کہا نچوڑ، تو ہم اس کو جسٹ ریڈنگ بھی کہتے ہیں. اور یہ وہی ہے کہ نچوڑ کیا ہے جی کسی بھی ٹیکسٹ کا، تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس بارے میں ہے ٹیکسٹ. اسکیمنگ از ریڈنگ ریپڈلی ان آرڈر ٹو گیٹ اے جنرل اوور ویو آف دا مٹیریل. تو جلدی سے پڑھنا، سرسری سی نظر، ہلکی سی نظر، جلدی سے پڑھنا تاکہ آپ کو اس ٹیکسٹ کے بارے میں جنرل اوور ویو مل جائے، جنرل آئیڈیا ہو جائے کہ کیا کس بارے میں ہے. وی ڈو ناٹ سیک ڈیٹیل ان دس ٹائپ آف ریڈنگ. ہم ڈیٹیل کے پیچھے نہیں جاتے، ہم ڈیٹیل میں اس کو ریڈ نہیں کرتے. وی جسٹ گو تھرو اٹ. ہم ایک ریپڈلی، ٹھیک ہے، جلدی سے اس کے جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں اور ہم اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگاتے. اسکیمنگ از اے اسپیسیفک ریڈنگ اسکل وچ از کامن ان ریڈنگ نیوز پیپرز، میسیجز اینڈ ای میلس. تو یہ ای میلز میں یوز کی جاتی ہے، میسیجز میں اور نیوز پیپرز کو ریڈ کرنے میں. دیکھیں ہم جب نیوز پیپر ریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک ورڈ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس طرح انالیسز نہیں کر رہے ہوتے، ہم جو ہے وہ بڑے غور سے اس طرح نہیں پڑھ رہے ہوتے. ہم دیکھتے ہیں بس خبر ہے، اچھا ٹھیک ہے، بیچ میں ہم کچھ بھی اگر 2-3 کی ورڈز بھی ہمیں نظر آتے ہیں تو وی گیٹ ٹو نو کہ جی کس بارے میں ہے خبر اور کیا بات ہو رہی ہے. میسیجز کو بھی اسی طرح ہم پورا نہیں پڑھتے، اور پورا سے میری مراد ہے کہ ہم مین کی ورڈز جو ہوتے ہیں ان پہ ہماری نظر ہوتی ہے اور ہم سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ای میلز میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم جسٹ میسیج کو گین کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے جو ہے وہ سارے ورڈز کون سے یوز ہوئے ہیں یا کس طرح یوز ہوئے ہیں وہ ہم نہیں دیکھتے. ہم جسٹ جو ہے وہ جلدی سے دیکھتے ہیں کہ وہ کس بارے میں ہے، یہ کیا بات ہو رہی ہے اس میں. یوز اسکیمنگ اینڈ ان پریویوئنگ ریڈنگ بیفور یو ریڈ، ریویوئنگ ریڈنگ آفٹر یو ریڈ. تو دیکھیں کہ اسکیمنگ کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے بیفور ریڈنگ بھی اور آفٹر ریڈنگ بھی. ڈٹرمننگ دا مین آئیڈیا فرام اے لانگ سلیکشن یو ڈونٹ وش ٹو ریڈ اور وین ٹرائنگ ٹو فائنڈ سورس مٹیریل فار اے ریسرچ پیپر. تو دیکھیں کہ اسکیمنگ کو کب یوز کرنا چاہیے ہمیں، یہ کب یوز کیا جاتا ہے. پریویوئنگ، جب ہم پڑھنے سے پہلے پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے کام کا ہے یا نہیں ہے. ریویوئنگ، پھر ہم دوبارہ دیکھتے ہیں جی کہ کیا، جب ہم پڑھ لیتے ہیں پورا ٹیکسٹ تو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو ایک سرسری سی نظر. اب اس کا کیا مقصد ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں سے ہم اپنی ذہن میں کچھ رکھنے کے لیے آگے ہمارے کام آئے گا، تو اس میں ہم پھر اس کو خلاصہ کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے اپنے ذہن کے اندر تاکہ ہمیں آگے چل کے فائدہ ہو. ڈٹرمننگ دا مین آئیڈیا فرام اے لانگ سلیکشن، وہی بات کہ لانگ سلیکشن ہے، کوئی بہت زیادہ جو ہے پیجز پہ مشتمل کوئی ٹیکسٹ ہے تو اس میں ہم سارا تو نہیں پڑھ سکتے، تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں سے مین آئیڈیا لے لیتے ہیں جس کا ہمیں دل نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یو ڈونٹ وش ٹو ریڈ. اور وین ٹرائنگ ٹو فائنڈ سورس مٹیریل، تو سورس مٹیریل جب آپ ڈھونڈ رہے ہیں اپنے ریسرچ پیپر کے لیے، ریسرچ آپ نے کرنی ہے، آپ پڑھ رہے ہیں مختلف ٹیکسٹ کو، تو پھر اس میں سے ظاہر ہے جو کام کا ہے وہ آپ چنتے ہیں. تو ایک انٹرسٹ ہو گیا، دوسرا کام کا ہونا، نیڈ جسے ہم کہتے ہیں. تو ایک کی ضرورت ہمیں ہے یا نہیں ہے، ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کسی ٹیکسٹ کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں، اور دوسرا ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے لیے لطف کا باعث بنے گا، لطف کا باعث بنے گا، مزے کا باعث بنے گا یا نہیں بنے گا. تو کیا ہمیں وہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. اسکیمنگ کین سیو یو آورز آف لیبوریس ریڈنگ. تو یہ ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اسکیمنگ سے ہمیں بہت زیادہ ٹائم کنزمپشن سے ہمیں جو ہے وہ ہم بچ جاتے ہیں، اور ہمارا اتنا زیادہ ٹائم کنزیوم نہیں ہوتا، اور ہم بہت زیادہ جو ہے وہ بھاری
ریڈنگ بھی نہیں کرتے. تو دیکھیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ والی اسکل اسکیمنگ. اگر آپ کے پاس یہ اسکل ہو اسکیمنگ تو آپ ٹیکسٹ کو اگر کمپریہنشن کے لیے فار ایگزامپل آپ کو ٹیکسٹ ملا ہے تو آپ اس کو جسٹ ایک نظر پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ ذہن میں ایک پکچر سی بن جاتی ہے, آؤٹ لائن بن جاتی ہے. یہ آؤٹ لائن بناتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ہوتا ہے نا خاکہ, پہلے ہم لکھنے سے پہلے بھی خاکہ سا بناتے ہیں کسی چیز کا, ٹھیک ہے. ایسے ہو سکتا ہے, رائٹنگ میں اسٹوری ہو سکتی ہے, کچھ بھی. تو یہ آؤٹ لائن کریٹ کرتا ہے جی ہمارے ذہن میں اسکیمنگ کی جو اسکل ہے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس میں پھر کانٹینٹ ڈالتے جاتے ہیں اور وہ ایزی ہو جاتا ہے ہمارے لیے سمجھنا. تو آپ کمپریہنشن اگر ایکسرسائز آپ کو دی جائے تو اس میں بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اسکیننگ, دوسری جو اسکل ہے جی وہ ہے اسکیننگ. اسکیننگ از ریڈنگ اے ٹیکسٹ کوئکلی ان آرڈر ٹو فائنڈ اسپیسیفک انفارمیشن, فگرز اور نیمس. لوکنگ فار اے فون نمبر ان اے فون ڈائریکٹری از این ایگزامپل آف اسکیننگ. تو اسکیننگ نام سے ہی ظاہر ہے جی, اسکین ہم جب کرتے ہیں کسی بھی ڈاکومنٹ کو تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ساری ڈیٹیلز اس میں جو ہیں وہ ہم نکال رہے ہوتے ہیں. لیکن اسکیننگ کا یہاں ریڈنگ میں اسپیشلی جو مطلب ہے وہ کیا ہے کہ کسی اسپیشل ڈیٹیل, کسی اسپیسیفک انفارمیشن. فار ایگزامپل اگر جو ہے وہ قائد اعظم پہ فار ایگزامپل ایک آتا ہے, ٹیکسٹ آتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ کہاں پہ وہ پیدا ہوئے, یا کس اسٹیٹ کو پیدا ہوئے, یا کب وہ فوت ہوئے, یا کب انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی, یا انہوں نے جو ہے وہ خطاب کب کیا جنرل اسمبلی میں. تو یہ سارے جو پوائنٹس ہیں, یہ سارے جو انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو اسکیننگ سے ملے گی. مطلب کہ آپ اسپیسیفک انفارمیشن کی تلاش میں اس پورے ٹیکسٹ کو اسکین کرتے ہیں. آپ سارے ٹیکسٹ میں جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں اسپیسیفک ڈیٹس, اسپیسیفک پلیس, اسپیسیفک لوکیشن, ٹھیک ہے, ٹائم, کوئی بھی اس طرح کی چیز, اسپیسیفک نیم. تو وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کس میں آ جاتی ہیں, اسکیننگ میں آ جاتی ہیں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دیا کہ جزم کی, لیکن اس طرح کوئی بھی چیز ہے, کسی پلیس کی بات ہو رہی ہے, کوئی بھی ٹیکسٹ آپ کو ملتا ہے تو اس میں آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو اسکیننگ بھی دیکھیں, کچھ کوشچنس آپ کو اسکیمنگ کے ملتے ہیں کمپریہنشن میں, اور کچھ اسکیننگ کے. تو اسکیننگ کا ہوتا ہے نا کہ نیچے لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ بات کب کی, آتھر نے یہ ریسرچ کب کی, یا کب پیدا ہوا جو یہ ٹیکسٹ ہے, اس میں اس کریکٹر کے بارے میں پوچھا ہوتا ہے کہ جی وہ کب پیدا ہوا, یا اس نے کب یہ والا کام کیا. تو وہ ہم جو ہے سارا کچھ اسکین کر کے بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو دیکھتے ہیں پورے ٹیکسٹ کو, جہاں پہ ڈیٹ مینشن ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں, اچھا یہ ڈیٹ کیا وہی والی ڈیٹ ہے جو کوشچن میں پوچھی جا رہی ہے, تو پھر ہم وہ وہاں پہ مینشن کر دیتے ہیں. تو اسپیسیفک انفارمیشن کو ڈھونڈنے کے لیے ہم اسکین کرتے ہیں ڈاکومنٹ کو, فگرز یا نیمز وہ ہو سکتے ہیں. لوکنگ فار اے فون نمبر, اب یہ بڑی اچھی مثال ہے کہ فون نمبر کو جس طرح آپ پورے ایک ڈائری سمجھ لیں یا ڈائریکٹری کہہ لیں, اس میں فون ڈائریکٹری, اس میں جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں, یا فون اسٹوریج جسے کہتے ہیں, کانٹیکٹ اسٹوریج. تو اس میں آپ اگر دیکھ رہے ہیں ایک فون نمبر کو, ڈھونڈ رہے ہیں اپنے موبائل میں بھی یا ویسے بھی فون ڈائریکٹری میں, تو وہ کیا کہلاتی ہے, وہ اسکیننگ ہے, ٹھیک ہے. کہ آپ ایک نمبر کے کو ڈھونڈنے کے لیے پوری ڈائریکٹری یا پورے فون کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ڈھونڈ رہے ہیں اس کو. اسکیننگ 2 یوزز کی ورڈز اینڈ آرگنائزیشنل یوز. تو اسکیننگ میں بھی آپ جو ہے وہ کی ورڈز ڈھونڈتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جی اچھا اگر لکھا ہوا ہے نا کہ آپ کو کوشچن میں پوچھا گیا کہ قائد اعظم when was قائد اعظم born, تو پھر آپ بورن کو ڈھونڈیں گے, ساتھ آپ اس کی ورڈ کو ڈھونڈ رہے ہیں پورے ٹیکسٹ میں, اور ساتھ ڈیٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں. جب ڈیٹ بھی آپ کو نظر آ جائے گی اور آپ کو یہ والا کلو بھی نظر آ جائے گا, کی ورڈ بھی نظر آ جائے گا, تو پھر آپ کہیں گے اچھا یہی والا جو ہے وہ صحیح آنسر ہے, اور پھر اس کو آپ لکھ دیں گے. But while the goal of skimming is a bird's eye view of the material, the goal of scanning is to locate and swoop down on particular facts. تو اسکیمنگ کا مطلب ہم نے پیچھے ڈسکس کیا کہ وہ کیا ہے, ٹو گین جنرل اوور ویو, ٹھیک ہے. اوپر سے آپ دیکھتے ہیں جی کس بارے میں ٹیکسٹ, لیکن جو اسکیننگ کا گول ہے وہ کیا ہے کہ آپ اسپیسیفک انفارمیشن کو ڈھونڈیں اور اس پہ ڈائریکٹ جائیں, ٹھیک ہے. یہاں جو فیکٹس ہیں ان پہ ڈائریکٹ آپ پہنچ جائیں. تو سوپ ڈاؤن کا کیا مطلب ہے کہ ڈائریکٹلی ایکسیس سم تھنگ, تو یہاں پہ, ٹھیک ہے. اور سوپ ویسے کہتے ہیں جھکنے کو بھی کہتے ہیں. تو سوپ ڈاؤن کا کیا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس تک پہنچ جائیں جو ڈیٹیلز جو آپ سے مانگی گئی ہیں یا جو آپ سے پوچھی گئی ہیں. تو میں کمپریہنشن کی ایکسرسائز کو بار بار آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں, اس کے جو ہے وہ کانٹیکسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے. اسکیننگ از اے ٹیکنیک دیٹ ریکوائرز کنسنٹریشن اینڈ کین بی سرپرائزنگلی ٹائرنگ. تو اسکیننگ جو ہے چونکہ آپ بڑے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑا آپ کا جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ
अटेंशन का इस्तेमाल होता है, फोकस का इस्तेमाल होता है, तो आप थक जाते हैं जल्दी क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लगती है। तो देखें कि स्कैनिंग वो टेक्निक है कि जिसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन का इस्तेमाल होता है या उसकी ज़रूरत होती है, एंड कैन बी सरप्राइजिंगली टायरिंग, बहुत ज़्यादा जो है वो ये टायरिंग हो सकता है, थकाने वाला हो सकता है ये वाला प्रोसेस स्कैनिंग का, चूँकि आपकी, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ता है, दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है वहाँ पे। यू मे हैव टू प्रैक्टिस एट नॉट अलाउइंग योर अटेंशन टू वांडर, तो आपको ये भी जो है वो हो सकता है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़े कि अपना माइंड फोकस रख पाएँ आप वहाँ पे, ठीक है। तो वांडर का क्या मतलब है, इधर उधर हम जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हमने कोशिश करनी होती है कि हमारी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट ना हो वाइल वी आर स्कैनिंग थ्रू अ डॉक्यूमेंट टू फाइंड अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, फैक्ट, फिगर और नेम दैट वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट। चूज़ अ टाइम एंड प्लेस दैट यू नो वर्क्स फॉर यू एंड डाइव इन। ऐसी टाइम, ऐसे वक्त, ऐसी जगह का इंतखाब करें कि जो आपको लगता है कि जो आपके लिए काम करेगा, और फिर शुरू हो जाए, ठीक है। तो मतलब इसका क्या है कि आपने काम एंड क्वाइट प्लेस को चुनना है, ठीक है, ऐसी जगह को जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो, और फिर आपने शुरू करना है। डाइव इन का मतलब है शुरू करना। तो आपने देखना है कि कौन सी जो है वो आपके लिए जगह ठीक रहेगी, कौन सा वक्त ठीक रहेगा, और फिर आपने शुरू करना है अपने इस प्रोसेस को, किसी भी टेक्स्ट को स्कैन करने का। इंटेंसिव रीडिंग जी, अब इंटेंसिव रीडिंग क्या है जी, ये भी टेक्निक्स हैं रीडिंग करने की कि कैसे आप बेहतर तौर पे रीडिंग कर सकते हैं। डिफरेंट टेक्स्ट के लिए डिफरेंट जो है वो हैं टेक्निक्स हैं, ठीक है जी। तो इंटेंसिव रीडिंग में हम क्या करते हैं, इंटेंसिव रीडिंग द रीडर्स केयरफुली एंड क्लोजली रीड अ शॉर्ट टेक्स्ट विद द इंटेंशन ऑफ गेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एज मच डिटेल एज पॉसिबल होगा, सॉरी ये बीच में एज मच एज नहीं है, ठीक है। तो देखें कि इंटेंसिव रीडिंग में हम क्या करते हैं जी, इंटेंसिटी हमें इस तरह भी कोशिश करनी है कि वर्ड्स की मीनिंग्स याद रखने की कोशिश करें। तो देखें कि इसमें हम क्या करते हैं जी, हम इसमें एक टेक्स्ट को पढ़ते हैं क्लोजली, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग वो होती है जो हम स्टडीज़ में भी जिस तरह करते हैं, जो साइंस में हम करते हैं, या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसमें हम क्लोजली बड़ी गौर से पढ़ रहे हैं चीज़ों को, ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाएँ जितना ज़्यादा हमसे हो सके, जितना ज़्यादा मुमकिन हो, ठीक है। तो उसमें हम चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं, हमारी कोशिश होती है कि सारा हमें समझ आए। दिस इज़ फोकस रीडिंग, ठीक है। फोकस रीडिंग भी इसको कह सकते हैं। द रीडर हैज़ टू लुक फॉर ऑल द माइन्यूट डिटेल्स, जितनी भी छोटी छोटी बारीक डिटेल्स हैं वो भी हम जो है वो देखते हैं इसमें। कीपिंग द लैंग्वेज, टेक्स्ट, पर्पस एंड वोकेबलरी इन माइंड, सारी लैंग्वेज को भी देख रहे होते हैं हम, टेक्स्ट को भी देख रहे होते हैं कि कैसे वो आपस में कनेक्टेड है, पर्पस भी देखते हैं, मकसद क्या है इसका, वोकेबलरी भी देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स यूज़ हुए हैं, तो सारे हमारे जहन में आ रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये हम जब अपनी स्टडीज़ में पढ़ते हैं तो वो हम देखते हैं, साइंस हो चाहे केमिस्ट्री हो, जो हमारे कोर्सेज़ होते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। Some examples of intensive reading materials are research reports, thesis writing, contracts, blog posts. तो ये कुछ लिखी हुई हैं रिसर्च वगैरह के हवाले से, थीसिस राइटिंग। लेकिन आप के समझने के लिए ये है कि आप जो है वो सब्जेक्ट्स के लिए, जो अपने जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके कोर्स के, उनको समझने के लिए इंटेंसिव रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी रीडिंग करते हैं, इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है, कि आप क्लोजली उसको पढ़ रहे होते हैं ताकि आपको हर डिटेल समझ आए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ आ सके। The benefits of intensive reading include enhancing reading comprehension, helping students by understanding sentence structure and developing critical thinking, as students have to answer all required questions after reading. तो देखिए बेनिफिट्स इसके जो हैं वो क्या हैं जी, फ़ायदे इसके क्या हैं कि इसमें आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एनहांस होती है। ज़ाहिर आप हर तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप वोकेबलरी को भी देख रहे हैं, टेक्स्ट को भी देख रहे हैं, पर्पस को भी देख रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज को भी देख रहे हैं कौन सी यूज़ हुई है, किस तरह यूज़ हुई है। तो उससे क्या होता है, एक तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेहतर होती है, दूसरा ये होता है कि स्टूडेंट्स को ये हेल्प मिलती है सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसको क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो आपकी डेवलप होती है। आप सोचते हैं जी ये चीज़ ठीक है, गलत है, क्या पर्पज़ है, मकसद यही है, क्या अचीव हो रहा है, मकसद नहीं हो रहा, ये अगेन वही कॉग्निटिव प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ से हमें पता चलता है। और आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ रहे होते हैं, कौन सा सेंटेंस यूज़ किया, किस तरह स्ट्रक्चर किया है, वर्ड्स को कैसे कंबाइन किया आपस में, वो सिंटेक्स कहलाता है, मैंने पीछे आपको बताया था। तो देखें कि ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये उनको हेल्प करती हैं सारे क्वेश्चंस को आंसर करने में जो आपने रीडिंग के बाद करने होते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, अब एट द एंड क्वेश्चंस के आंसर का क्या मतलब, आप एक एग्ज़ाम के लिए जो बैठते हैं वो भी तो क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने थ्रू आउट योर कोर्स जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है इंटेंसिव रीडिंग करके,
اس کے آخر میں آپ پھر ایگزام دیتے ہیں یا ٹیسٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ کی کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس سبجیکٹ کی. یہی ہوتا ہے نا، ایویلویشن ہوتی ہے بیسیکلی. اٹ آلسو انہینسز کولیبریشن امنگ اسٹوڈنٹس ایز اٹ از سم ٹائمز ڈن ان پیئرز اور گروپ ورک. تو دیکھیں کہ یہ ساتھ کولیبریشن بھی بڑھاتا ہے امنگ اسٹوڈنٹس کے. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپس میں کس طرح مل کے سمجھتے ہیں ایک ٹیکسٹ کو، کیسے مل کے ایک جو ٹیکسٹ ہے اس پہ کام کرتے ہیں، اس کی ووکیبلری دیکھتے ہیں، لینگویج دیکھتے ہیں، سنٹیکس دیکھتے ہیں. کیونکہ یہ اکثر جو ہے، یا عام طور پہ یہ کبھی کبھار سم ٹائمز یہاں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن اکثر بھی یہ زیادہ تر بھی کیا ہوتا ہے کہ پیئر میں یا گروپس میں یہ کام کیا جاتا ہے. اور دیکھیں کہ انٹینسیو ریڈنگ میں یہ ساری چیزیں آ گئیں کہ آپ غور کے ساتھ کسی ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں، اس کی لینگویج کو دیکھتے ہیں، پرپز کو دیکھتے ہیں، اس کے جو ہے ووکیبلری کو دیکھتے ہیں، تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے اور کوئی چیز رہ نہ جائے. اب ایکسٹینسو، جی اس کا الٹ ہے. ایکسٹینسو ریڈنگ کیا ہوتی ہے؟ ایکسٹینسو ریڈنگ انوالوز لرنرز ریڈنگ ٹیکسٹ فار انجوائمنٹ اینڈ ٹو ڈیولپ جنرل ریڈنگ اسکلس. تو جنرل ریڈنگ اسکلس اب دیکھیں نا، آپ جب ویسے پڑھتے ہیں جی، آپ کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈیٹیلز میں پڑھنا ہے، ساری چیزیں بڑی غور سے پڑھنی ہے. جیسے آپ کوئی بھی ناول، کوئی بھی سٹوری پڑھتے ہیں تو اس میں یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے آخر میں ایگزام دینا ہے اس کا، آپ جسٹ مزے کے لیے، لطف کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو وہ ایکسٹینسو ریڈنگ میں آ جاتا ہے. اٹ از آلسو کالڈ پلیجر ریڈنگ، مزے کے لیے، لطف کے لیے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ریڈنگ اے ناول، میگزین، ڈائجسٹ آر آل ایگزامپلز آف ایکسٹینسو ریڈنگ. تو ناول پڑھ رہے ہیں، میگزین پڑھ رہے ہیں، ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں، یہ ساری کس کی ایگزامپلز ہیں؟ ایکسٹینسو ریڈنگ کی، ٹھیک ہے جی. A teacher reads a short story with learners but does not set them any tasks except to read and listen. تو مقصد کیا ہوتا ہے جب ٹیچر بھی ریڈنگ کے لیے یہ دیتا ہے آپ کو ٹیکسٹ؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف پلیجر، صرف لطف، ٹھیک ہے، لطف اندوز ہونا. تو اس میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا، اس کے بعد لیا جاتا ہے بہرحال، لیکن وہ پھر اگر اس طرح آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، اسپیشلی اس طرح سبجیکٹ میں اگر آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، اگر آپ ویسے ریڈنگ کر رہے ہیں جس طرح لے کے جاتے ہیں نا ٹیچرس، لائبریری میں لے کے جاتے ہیں جی، پڑھیں جی، سٹوریز پڑھیں، ناولز پڑھیں، تو وہ جو ہے وہ پھر اس کا مقصد وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، بلکہ آپ اپنی ریڈنگ کے لیے پڑھتے ہیں، ریڈنگ پریکٹس کے لیے، ریڈنگ کو ہیبٹ بنانے کے لیے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو مزہ آئے ریڈنگ میں اور آہستہ آہستہ آپ کا ٹیسٹ ایکوائر ہو. وہی بات دیکھیں پیچھے والی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں بار بار. Students are allowed to choose the books they read depending on their interests and there is not always a follow-up discussion or work in class. تو دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ اپنے انٹرسٹ کی بیس پہ جو بھی ان کو پسند ہے وہ ٹیکسٹ وہ پڑھیں، کوئی بھی اٹھا لیں، ناول، سٹوری جو بھی انہوں نے سنا ہے کہیں سے یا کہیں پہ دیکھی ہے مووی وغیرہ، تو اس کا ناول وہ اٹھا لیں اور پڑھیں. اینڈ دیر از ناٹ آلویز اے فالو اپ ڈسکشن، اور اس کے بارے میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ بعد میں کوئی ڈسکشن ہوگی یا کوئی کام ہوگا. In this way students are encouraged to read for pleasure and should become better readers. تو اس طرح جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا جاتا ہے، ان کا ایکوائر کیا جاتا ہے ٹیسٹ، ٹھیک ہے، ان کو حوصلہ دیا جاتا ہے. میں ساتھ پچھلے ابھی ملا رہا ہوں پرائر نالج جو آپ کا بھی بنا ہے ابھی تک اس ویڈیو میں بھی، تاکہ آپ کو یہ چیز بھی آ جائے، یہ اسکل بھی آپ کو آ جائے کہ ہم نے پرائر نالج کے ساتھ ابھی کے نالج کو کیسے ملانا ہے. تو اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ پلیجر کے لیے ریڈ کریں، مزے کے لیے، لطف کے لیے، اینڈ شوڈ بیکم بیٹر ریڈر. تو ان کا ایکوائر ہو جائے گا ٹیسٹ، تو پھر وہ اچھے ریڈر بن جائیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور دیکھیں جی کہ اس میں جتنی بھی ہم نے چیزیں پڑھی ہیں ان کو ایک دفعہ دوبارہ آپ ریویٹ کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں دوبارہ. اور دیکھیں میں نے اس میں کوشش کی ہے کہ آپ کو مطلب کی طرف لے کے جاؤں ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، اور میں نے زیادہ اس طرح کوشش نہیں کی کہ لفظ بلفظ آپ کو ایک ایک ورڈ کی اس طرح ٹرانسلیشن کر کے بتاؤں، کیونکہ وہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بجائے اس کی کہ انڈرسٹینڈنگ پہ اس کو ترجیح دیں، سمجھانے کو ترجیح دیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار کہ جی ہم نے ٹرانسلیشن کرنی ہے. تو اس سے جو ہے وہ آپ کا آپ سن تو لیں گے کہ جی یہ سر جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اور ان کو بڑا آتا ہے اور یہ وہ، لیکن آپ جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو سمجھانا چونکہ مقصد ہوتا ہے تو اس وجہ سے آسان کر کے آپ کو سمجھایا جاتا ہے. جسٹ کرکس، جسٹ اس کا جو ہے جوس، جوڑ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ آپ کو بہتر طور پہ سمجھ آئے ایک ٹاپک. تو آپ نے یہ فیڈ بیک دینی ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں، اگر کوئی آپ کو چیز سمجھ نہیں ہے اس میں یا میرے میتھڈ میں کوئی مسئلہ ہے یا بہتر ہے تو تب بھی بتائیں، آنیسٹ فیڈ بیک دیں، ٹھیک ہے، اچھا ہے برا ہے یہ چیز آپ مجھے مینشن کریں پلیز کامنٹس میں، آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ اور کن ٹاپکس پہ مجھے ویڈیو بنانی چاہیے تاکہ میں ان پہ بھی ویڈیوز بناؤں اور پھر جو ہے وہ آپ کو اس سے کوئی
فائدہ ہو. تو تھینک یو سو مچ جی ونس اگین, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.